اگر ملیٹنٹس ٹیک اوور کرتے رہے جو انہوں نے ماضی میں دکھایا ہے، باوجود اس کے کہ قبائلی بڑے غیور اور لڑائی وغیرہ اچھی کر لیتے ہیں، وہ ان کے پاس قبائلی نیٹ ورک بھی موجود ہیں، لیکن جو ملیٹنٹ کا نیٹ ورک ہے جو بارڈر پار سے اب سپورٹ ہو رہا ہے بہت بڑے پیمانے پر، وہ ایک باقاعدہ جی ایچ کیو کی طرح آپریٹ کرتے ہیں. تو کیپچر ہونا شروع ہوں گے یہ علاقے. آپ آرمی ودرا کر کے تو دیکھیں، کیپچر ہونے شروع ہو گئے. دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ ان سوات. نہیں لیکن آپ نے ان کو کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے ریکنسائل کرتے ہیں، یہ جو ہے شریعہ کا نظام ہم کر دیتے ہیں، کورٹس قاضی القضا بھی ہم نے بنا دی، سب کچھ کر دیا. تو کیپچرڈ دا اسٹیٹ. لیکن جو اگر آپ اس کو کیئرفلی اسٹڈی کریں جو سوات میں ہوا ہے، سوات میں تو ایک ویکیوم آ گئی. 2-2.5 مہینے کوئی قانون ہی نہیں تھا، تو وہ اوپر اس ویکیوم کے اندر وہ آ گئے اور ان کے ساتھ سب مل گئے، مجرم نیچے، اور بھی وہ زمین پرانا جو ان کا ذمہ داروں کے خلاف جنگ تھی وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، خانوں کے خلاف کھڑے ہو گئے. وہ ایک بڑی، اور فاسد شریعت جو پرانی موومنٹ چل رہی تھی وہ سارا مل گیا. یہ جو آپ کا جو اصل، یہ آپ کا سوات ایشو نہیں ہے، قبائلی علاقہ آپ کا ایشو ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے، کیونکہ تحریک انصاف جو بھی آپ پول کر لیں سب سے پاپولر جماعت ہے قبائلی علاقہ. وہ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ طالبان کے حق میں بات کرتے ہیں. وہ اس لیے نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ساؤنڈ بائٹس جو ہے نا ان کو بڑی بھاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میں امریکنوں کا غلام نہیں ہوں، یہ سب کریڈیبل ہوں. آپ کہیں بھی قبائلی علاقے میں پوچھ لیں اس وقت، اوپر سے لے کے نیچے تک سرچ کر لیں، ہماری پارٹی کو وہ ملیٹنٹس بھی کچھ نہیں کہتے، اور وہ ڈسٹنگوش کرتے ہیں وہ جو کہ امریکہ کے اگینسٹ لڑ رہے ہیں اور وہ جو کہ وہ طالبان جو کہ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، جرم پہ لگے ہوئے ہیں، سیکٹیرین ہیں، ان میں فرق بھی کرتے ہیں وہ قبائل کے لوگ. میں جتنی بھی قبائلی لوگوں سے بات کی ہے، بلکہ یہاں ان کے ہم نے بڑے بڑے ملک بلائے، ایک دفعہ جرگہ کیا، سب نے یہ کہا کہ آپ پاکستانی فوج کو ودرا کر لیں، امریکہ کی جنگ سے نکل جائیں، ہمارے پہ چھوڑ دیں، ہم آپ کو امن قائم کر کے دکھائیں گے. اور مہینوں کے اندر میں بلیو کرتا ہوں، کیونکہ وہ اتنے، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے. ملیٹنٹس تو تھوڑے سے، اور ملیٹنٹس کو سپلائی بھی یہ قبائلی کر رہے ہیں. لیکن خان صاحب، دنیا کی کس ریاست کے اندر ماڈرن ریاست جو ہے وہ اپنے لا اینڈ آرڈر کے فنکشن کانٹریکٹ آؤٹ کرتی ہے مقامی لشکرز کو؟ تو اس میں ہماری غلطی ہے. نہیں، آج اگر جو دنیا میں کہاں پہ ہوتا ہے، آپ ساری دنیا گھومے ہوئے، کہاں پہ ہوتا ہے کہ ریاست اپنے ریٹ کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے پورا بارڈر کا ایریا جو ہے مقامیوں کے حوالے کر دے؟ پہلے تو ایک پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں کہ یہ تو قبائلی علاقے سے ایک ٹریٹی کی گئی تھی قائد اعظم نے 1948 میں پشاور ہاؤس میں، جدھر انہوں نے قبائلی علاقے کے لوگوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کا 2012 ہے جی، 2012 ہے، تاریخ کا پتہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، پاکستان نے فتح نہیں کیا تھا، لیکن میڈیویل ایریاز کے جی آپ مقامی لشکر ان کے حوالے بندوقیں کرتے ہیں، خود ہی سنبھالتے رہیں. نہیں، لیکن پہلے دیکھیں پلیز، اس کو بڑا غور سے اسٹڈی، یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، اور یہ پاکستان کی بیک بون بنے رہے ہیں. انہوں نے ہر جگہ پاکستان کے لیے، کبھی ہمیں کوئی پرابلم قبائلی علاقے سے نہیں ہوا. اگر یہاں سمگلنگ کی گئی ہے تو ہمارے جو پولیٹیکل ایجنٹس ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا اس میں. بکتی تھی، ایک پولیٹیکل ایجنٹ کی پوسٹ بکتی تھی کروڑ روپے کی. اگر ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، میری تجویز یہ ہے کہ قبائلی علاقے کے لوگوں کو پہلے تو آپ کہیں کہ یہ ملیٹنسی کو سنبھالیں. میرے خیال میں وہ اتنی 8 لاکھ لوگ ہیں قبائلی علاقے میں، سارے بندوق پکڑتے ہیں، مسلح ہے، 20-30 ہزار ملیٹنٹس کو وہ اپنے آرام سے سنبھال لیں گے. ان میں سے آئسولیٹ کر دیں گے جو ریکنسائل نہیں ہو سکتے اور جو ہو سکتے ہیں، اور آپ اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں. اس کے بعد وہ دوسری بات آپ کر رہے ہیں کہ ایک نیا ہم اب کانٹریکٹ کریں قبائلی علاقے سے، جو کہ ہم ان کو پاکستان کا حصہ بنائیں، وہ دوسرا فیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں وہ ہونا چاہیے اب، جو پاکستان کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. یہ ہم نے تو ان کو انگریزوں کی طرح، جو انگریز کا رشتہ تھا وہ ہم نے رکھا، پولیٹیکل ایجنٹ کی تو انگریز کا تھا. ایک نیا سسٹم چاہیے، اور وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے، اصل میں قبائلی علاقے کے لوگ کیا چاہتے ہیں، اپنا لوکل گورنمنٹ سسٹم، وہ چینج نہیں ہونا دینا چاہتے. جب سوات بنا تھا اور دیر پاکستان کا حصہ، تو یہ جو نفاذ شریعت تھی، یہ اپنا پرانا لوکل گورنمنٹ سسٹم چاہتے تھے، جدھر گاؤں کے اندر بیٹھے بیٹھے وہ اپنے مسئلے حل ہوتے تھے. تو ریاست کو مختلف جگہوں پر مختلف قسم کے نظام لوگوں کے مزاج کے مطابق بنانے چاہیے، بلکہ فاٹا میں ان کی مرضی کے مطابق، گلگت بلتستان میں ان کی مرضی کے مطابق، اسلام آباد میں ہماری مرضی کے مطابق. اس طرح تو ریاستیں کام نہیں کرتی. لیکن ہیز ٹو بی اکراس دا بورڈ. نہیں، لیکن طلعت ایز اٹ از، جب انگریز بھی آیا تھا تو اس نے لوکل کسٹمز کو سامنے رکھا تھا. لیکن میں تو کچھ اور کولونائزر تھا نا جی، اس کا تو دھندا ہی اور تھا، وہ اور کام کرنے کے لیے. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کا کامیاب لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے وہ ہم پاکستان میں لے کے، جو تحریک انصاف کا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے، گاؤں کو امپاور کرنا، وہ ایکچولی قبائلی علاقے میں ہے. وہ گاؤں امپاورڈ ہے، اپنا وہ قانون، اپنے وہ فیصلے کرتے ہیں سارے.
آج اگر قبائلی علاقے میں آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے، میں کہتا ہوں سب سے آسان وہاں ہے، آپ ڈائریکٹلی گاؤں وغیرہ کو ڈیولپمنٹ فنڈز دیں، وہ سارے مقامی ان کو ایک ایک علاقے کو پتہ ہے کیونکہ ان کا The most corrupt institution happens to be that of the Maliks. بیکاز ملک تو ہم نے بنائے ہیں، یہ تو انگریز نے بنائے تھے. پھر یا تو آپ ایک منٹ، ملک جو ہے نا، دیکھیں ملک تو ڈیل کرتا تھا انگریز کے ساتھ، ان کے جو اپنے علاقے کے اندر ہے ان کا زبردست لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے. آپ نے اگر آج فنڈز دے رہے ہیں نا، آپ قبائلی علاقے کے لوگوں کو وہاں، آپ گاؤں کے لوگوں کو کہیں کہ جناب اپنی ریکوائرمنٹس بتائیں، ہم آپ کی جو بھی الیکٹڈ کاؤنسل ہے اس کے ذریعے فنڈز دیتے ہیں، جو دینے بھی چاہیے. آپ یقین کریں کہ وہ سب سے زیادہ اکوپڈ ہے. قبائلی علاقے میں I'm just trying to understand کہ وہاں پہ جو آپ جس کو آپ لوکل گورنمنٹ کہہ رہے ہیں، تو وہاں پہ تو کوئی الیکشن نہیں ہوتا نا. اٹس اے ویری ٹرائبل بیسڈ سوسائٹی، وہ تو کلین سب کلینس کے اوپر بیسڈ کرتی ہے. نہیں، لیکن وہ کنسنسس کے اوپر ہوتا ہے. آپ اگر قبائلی علاقے میں کوئی فیصلہ ہو، ایک اور گاؤں انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے. یہ آپ نہرو کی کتاب پڑھیں، انگریز کے آنے سے پہلے ہندوستان میں ہر گاؤں انڈیپینڈنٹ سیلف گورننگ تھا. خان صاحب تبدیل ہو گیا ہے گاؤں پاکستان کے. اچھا اب یہ ایک اور سسٹم، سوری میں صرف آپ کو دیکھیں، آپ نے اگر پاکستان کی عوام کو آزاد کرنا ہے، اس کا طریقہ صرف لوکل گورنمنٹ ہے. وہ جو قبائلی علاقے میں ایگزسٹ کرتا ہے، قبائلی علاقے کے اندر جو ایک گاؤں ہے وہ ایک، تو وہ کیوں ریزسٹ کرتے ہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں نا، آپ قبائلی سے بات کریں، وہ تیار ہے پاکستان کا حصہ بننے، وہ لیکن وہ پاکستان کی جو قانون ہے جو سوات میں ہوا تھا، سوات میں کیا ہوا تھا؟ جیسے پاکستان کے قانون ہے ان کا سسٹم کولیپس. فنڈامنٹل ڈفرنس بتاؤں قبائلی کے اندر اور پاکستان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، بنیادی دوسرے ڈفرینسز. قبائل جو لوگ ہیں نا، وہ بارڈر کو نہیں مانتے. خان صاحب وہ بارڈر کو بارڈر نہیں مانتے، وہ ڈیورنٹ لائن کہتے ہیں. کوئی بھی ماڈرن ریاست جو ہے لائنز کے اوپر بیس نہیں کر سکتی نا. اگر آپ وہاں پہ لائن ذرا کھینچ کے تو دیکھیں خان صاحب، لیکن آپ اس کو بارڈر کہہ کر آپ قبائلی علاقوں میں جاتے ہیں نا، اگلی مرتبہ جا کے کہیے گا کہ یہ بارڈر ہے پاکستان کا. پھر آپ ذرا پاپولیرٹی گراف چیک کیجئے. میری بات سنیں، دیکھیں یہ تو پرابلم پاکستان اور افغانستان کا ڈیورنٹ لائن کا، تو وہ تو افغانستان نہیں مانتا، وہ تو قبائلیوں کا نہیں. سارا اسمگلنگ بیس اسی کے اوپر. میں آگے چلا جاتا ہوں، میری تو اس سے بڑی ویژن ہے. اگر یورپین یونین کے اندر اوپن بارڈرز ہو سکتے ہیں تو ہم افغانستان سے کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک دن کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ دیکھیں نا، میں آگے چلیں، بجائے یہ کہ جی ان کو بند کریں، آپ یہ سوچیں کہ ہم اگر انرجی ہمیں چاہیے تو ایکچولی تو افغانستان کوریڈور ہے، افغانستان کو پاکستان کی ضرورت ہے، ہمارے بغیر وہ لنک ہمارا بڑا سخت لنک ہے. آگے چلے جائیں، کیوں نہیں ہم آگے بارڈرز کھول سکتے؟ بجائے یہ کہ کیوں وہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم بارڈرز بند کر دیں یا اسمگلنگ ہے. امریکہ اس کے اور بھی طریقے ہیں. Okay, that's a great point.